یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تھے، اس وقت فرعون کی طرف سے حکم تھا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے، کیونکہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ تو حالانکہ یہ خدائی کے دعوے کرتا تھا، نجومی رکھے ہوئے تھے، خدا کو نجومی خبر دے رہا ہے۔ تو نجومی نے جب خبر دی کہ ایسا ہوگا تو اب نجومی کی بات مان۔ جب تو نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تجھے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو کہنے لگا میں کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ ارے نا سمجھ، تیری عقل کا حال تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہوگا، تجھے تباہ کرے گا، تو ایسا تو ہونا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ لڑکوں کو جو پیدا ہوں بنی اسرائیل کے، ان کو ذبح کر دیا جائے۔ مردم شماری کی گئی، لسٹیں بنائی گئیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں نوٹ کیا گیا کہ کس کس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، عورتیں مقرر کی گئیں، سپاہی مقرر کیے گئے۔ وہ جاتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا ہوا تو فوراً ذبح کر دیا جاتا تھا، اس کو دفن کیا جاتا تھا، رجسٹر میں لکھا جاتا تھا فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ذبح کر دیا گیا۔ قرآن میں ہے یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، قرآن میں کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہزاروں بچے قتل ہو گئے۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے کہا فرعون سے، بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی تو قتل کروا رہا ہے، ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم تو کام کرتے نہیں، ان سے کرواتے ہیں۔ ان کے پرانے لوگ ہو گئے، بوڑھے، ان سے اتنا وزن نہیں اٹھتا، اتنے سخت کام نہیں ہوتے، جوان آ نہیں رہے کیونکہ تو کسی کو زندہ ہی نہیں رہنے دے رہا، تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمیں تو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، ہم تو مزے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب تک جس بچے نے تیری تباہی کا سبب بننا ہوگا وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ اتنا ڈر خدائی کے دعوے اور ڈر رہا ہے کہ بچہ نہ پیدا ہو جائے، اور ہو گیا تو بڑا نہ ہو جائے۔ اس نے لوگوں کی بات سن کر قانون بنایا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور 1 سال قتل کیا جائے۔ پہلے تو مسلسل قتل ہو رہے تھے، ہزاروں، اب یہ قانون بن گیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچے زندہ رہنے دیے جائیں، اگلے سال پیدا ہونے والے بچے ذبح کیے جائیں۔ ظلم دیکھیں۔ اس نے جب یہ قانون بنایا، خدا کی قدرت، جس سال بچوں نے زندہ رہنا تھا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال ذبح کیا جانا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ واقعہ جب آئے گا تفصیل سے میں سناؤں گا انشاءاللہ، ورنہ کئی موقعوں پہ سنا چکا ہوں پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچا لیا۔ دائی آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام یوحانز بتایا جاتا ہے، ان سے ملی۔ اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی، اس نے کہا بہن تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں تو ذبح نہیں ہونے دوں گی، قدرت خود انتظام کر رہی ہے۔ باہر سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، کب بچہ پیدا ہو، کب ذبح کریں اور جائیں گھروں کو۔ ساری رات گزر گئی، صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دائی نے سپاہیوں کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ، روز کا کام ہے،
اگر لڑکا ہوا میں ذبح کر کے دفن کر دوں گی، تم جاؤ آرام کرو۔ یہ سارے انتظام بھی قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ شعر نہیں پڑھتے آپ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں۔ لیجئے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنی والدہ کی گود میں پل رہے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، نجومیوں نے فرعون کو بتایا وہ لڑکا جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور زندہ ہے اور تیرے اسی شہر میں ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا ہے، فوراً پتہ کرو کس کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ یہ سال تو بچوں کے قتل کرنے کا۔ چھاپے مارے گئے، ریڈ جو آتے ہیں نا، اچانک چھاپا مارا، سپاہی آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن کے ساتھ، وہ بہن نے گود میں لیا ہوا تھا، کھیل رہی تھی، پاس روٹیاں پکانے کا، روٹیاں لگانے کا تنور یا تندور آپ کہتے ہیں، جس میں آگ بھڑک رہی تھی، وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر چھاپا پڑا، وہ سپاہی اندر آئے، بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں ڈال دیا اور اوپر ڈھکن رکھ دیا۔ گھر والوں نے آنے والے سپاہیوں سے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تلاشی لیں گے۔ انہوں نے ایک ایک چیز ادھر ادھر کر کے دیکھ لی، یہ دھیان بھی نہیں ان کو آیا کہ تنور میں ہو سکتا ہے۔ وہ پورا چھانٹی کر کے چلے گئے کہ یہاں کوئی لڑکا نہیں۔ جب سپاہی چلے گئے، ماں نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے ماں کو، ماں نے کہا تیری گود میں تیرا بھائی تھا، کدھر ہے؟ کہا اماں میں نے اس کو تنور میں ڈال دیا، جس میں آگ بھڑک رہی تھی تندور میں ڈال دیا۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، وہ پتہ نہیں سپاہی کیا کرتے کیا نہیں کرتے، تو نے بھائی کو آگ میں ڈال دیا۔ فوراً آ کے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے۔ آگ نے آپ کو جلایا نہیں۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، یہاں جو میں نے سنائی ہے نا، آگ نے آپ کو جلایا نہیں، لیکن ماں کو ڈر پڑ گیا کہ آج چھاپا پڑا ہے، کل پھر چھاپا پڑ سکتا ہے۔ ماں کے دل میں خوف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پیغام ان کے دل میں ڈالا، ایک صندوق تیار کرو، اس میں موسیٰ کو لٹاؤ اور پانی کے حوالے کر دو۔ موسیٰ کے ایک معنی پانی سے نکلا ہوا بھی ہے۔ ان کو پانی میں ڈال دیا گیا، صندوق میں رات کو جا کے ماں ڈال آئی۔ اللہ نے فرما دیا گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، ہم موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ یقین ایمان والے کو ہوتا ہے، وہ نبی کی ماں تھی، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ رات کے وقت جا کے صندوق ڈال دیا پانی میں، وہ نہر میں بہتا ہوا، دریا میں بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جو نہر فرعون نے اپنے محل میں گزاری ہوئی تھی پانی کے لیے۔ صندوق نظر آیا، رات کے وقت شور مچ گیا۔ وہ جو سپاہی تھے وہاں پر متعین، انہوں نے صندوق دیکھا، وہ نکال لیا، ڈر کے مارے کھول نہیں رہے، اکیلے کھولیں کوئی چیز کیا نکلے کیا نہیں نکلے۔ بادشاہ کو، فرعون کو خبر کر دی، صبح لوگوں تک بھی آواز پہنچ گئی، لوگ جمع ہو گئے، وہ سنگینے لے کے، نیزے بھالے لے کے صندوق کے پاس سارے کھڑے کہ کوئی خطرناک چیز نکلے گی تو فوراً حملہ نہ کرے کسی پہ، اس پہ قابو پائیں گے۔ خدائی کے دعوے کرنے والا ڈر رہا تھا۔
صندوق کھولا گیا تو دیکھا اندر ایک بہت خوبصورت بچہ ہے جو انگوٹھا چوس رہا ہے۔ نجومی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے شور مچایا، بادشاہ ہو نہ ہو یہ وہی ہے، وہی لڑکا ہے جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے۔ بچے کو نکال کے سامنے پیش کیا گیا، کیا کریں؟ نجومیوں نے کہا کرنا کیا، قتل کر دو۔ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا قتل کر دو، کیونکہ لوگ تو بھیڑ چال میں ہوتے ہیں نا، اپنا کیا جا رہا ہے، زبان کھول دے، قتل کر دو قتل کر دو۔ اس سے اندازہ کریں نا زبان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی سن کر وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے تسلی کریں، بات کریں کہ کیا ہے، کیا ہمیں کہنا چاہیے کیا نہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنت کی جو سردار 4 خواتین ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ وہ خدائی کے دعوے کرنے والا اللہ کا دشمن گھر میں بیوی ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار۔ یہاں آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے اس کی بیوی، تو یہ ذہن میں رہے کہ فرعون میں مردانہ قوت نہیں تھی۔ سمجھ گئے؟ اشارہ کر دیا میں نے۔ وہ میڈیکلی پورا مرد نہیں تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اشارہ کر دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اردو والے نامرد کہتے ہیں جس کو۔ حضرت آسیہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ تو اس کو قتل کروانا چاہتا ہے، تیرے گھر میں تو اولاد ہونی نہیں، یہ اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے تو قتل کیوں کرتا ہے، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، امید ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ وہ آگے سے بول سکا، اپنی کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بنائیں گے، قوم نے بھی کہا بیٹا بنائیں گے بیٹا بنائیں گے۔ وہ بولنے والے وہی اسی طرح، جو بات میں نے کرنی ہے وہ اب آ رہی ہے، جس کے لیے یہ واقعہ مختصر کر کے سنایا، تفصیل سے نہیں، مختصر کر کے سنایا۔ جب مسئلہ آیا کہ بیٹا بنائیں گے تو اب پالنا ہے، دیکھو خدا کی قدرت، جس کو قتل کرنا چاہتا ہے اب اللہ اسی دشمن سے پرورش کروا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ عورتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے یہ کون سی عورتیں ہیں، وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام منہ کرتے۔ وحرما، قرآن میں اللہ فرماتا اور حرام کر دیا علیہ المراضع من قبل، پہلے سے ہی ان عورتوں کا دودھ موسیٰ پر اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی اس ہجوم میں، جب اس کو پتہ چل گیا صندوق پکڑا گیا ہے، بچہ نکل آیا، وہ بھی آئی تھی، اس نے دیکھا میرا بھائی دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا، اس نے کہا بادشاہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ایک عورت کو مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا، اس کا اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا۔ تو فرعون نے کہا تماشا کیا دیکھ رہی ہے، دیکھ نہیں رہی ہمارا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، جلدی جا اس عورت کو لے کے آ۔ وہ گئی ماں کے پاس اور کہا چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں۔ ماں تھی ایمان والی، یقین والی، اس نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ میرا بیٹا مجھے لوٹائے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت۔ وہ آئی واپس اور آ کے بادشاہ سے کہا وہ عورت پردہ نشین ہے،
وہ کہتی میں یہاں نہیں آؤں گی، بچہ میرے پاس بھجوا دیں تو میں خدمت کر دوں گی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اسی گھر جس پہ چھاپا مارا جا رہا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دیکھو نا خدا کی قدرت۔ میں اب جو بات کرنی ہے وہ سنیں۔ فرعون نے ٹیسٹ کرنا چاہا، امتحان لینا چاہا کہ یہ عام بچہ ہے، عام طرح کا بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے۔ اس نے انگارے، آگ کے جلے ہوئے کوئلے، انگارے کہتے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے اور دوسری پلیٹ میں کچھ اور چیز رکھی کہ دیکھیں یہ بچہ کس کی طرف ہاتھ مارتا ہے۔ کتابوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، دوسری طرف جبریل نے آپ کا ہاتھ کر دیا آگ کے انگارے کی طرف۔ آپ نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، تفسیروں میں ایسا ہے۔ اس سے آپ کی زبان پر جلنے کا اثر ہوا۔ سن رہے ہیں؟ پہلے آپ نے سنا تھا تندور میں ڈال دیا گیا تو آگ نے جلایا، یہاں آپ سن رہے ہیں کہ انگارہ انہوں نے منہ میں رکھا تو اس نے زبان کو۔ اب یہ دو باتیں ہو گئیں، کیا کیا جائے؟ وہاں کہہ رہے ہیں جلایا نہیں، یہاں کہہ رہے ہیں جلا۔ وہاں اثر نہیں کیا، یہاں تو اس پر جواب دینے والوں نے لکھا کہ وہ وقت تھا کہ فرعون کو اس وقت اگر شک میں پڑ جاتا تو پھر حضرت موسیٰ کو قتل کر دیتا وہ۔ تو یہ کام کہ ان کا ہاتھ تو دوسری طرف بڑھا تھا مگر جبریل نے انگارے کی طرف بڑھا دیا اور وہ رکھ لیا۔ اگر اس سے جلن نہ ہوتی تو فرعون کو شک ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اونچی ہوتا۔ تو یہ وہ ظاہری اثر صرف اس وقت ظاہر کرنے کے لیے تھا، ورنہ نبی کو آگ جلاتی نہیں، اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو، کیونکہ قدرت نے اس وقت وہ ظاہر کرنا تھا، اس لیے ایسا ہو۔ اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بولتے ہوئے تھوڑا سا فرق آتا تھا، وہ جلن کی وجہ سے تھوڑا سا۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، تو کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ میری زبان روانی سے، یعنی جس طرح گفتگو تیزی سے ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی، اس پر جو بوجھ ہے اور بڑھ جائے گا۔ یہ ایک اس کا بیان آپ نے سنا۔